بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی التنزیل فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احسنكم اخلاقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سماء، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کو جن مقاصد کے لیے مبعوث کیا گیا ان میں ایک اہم ترین مقصد وہ بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کرنا بھی تھا۔ خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بعثت کا ایک مقصد وہ تمہاری اخلاق کی اصلاح کرنا بھی رکھا ہے۔ اور خود جو آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان کا اپنا اخلاق کا عالم یہ ہے کہ جن رات سات بسر کرنے والے اپنے اور بیگانے دعوت قبول کرنے والے اور انکار کرنے والے سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ سے عمدہ اخلاق کا مالک دیکھا ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ
کہ جن میں آپ عام انسان کی طرح 40 سال زندگی کے گزار چکے تھے، ان کو اکٹھا فرما کے ان سے آپ نے پوچھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ 40 سال کا طویل عرصہ میں تم میں گزار چکا ہوں، تو اس 40 سال کے عرصہ میں تم نے بتاؤ مجھے کیسا پایا، سچ بولنے والا یا جھوٹ کا سہارا لینے والا؟ وہ انسان جن میں آپ عام انسانوں کی طرح 40 سال گزار چکے تھے، وہ یک زبان ہو کر گواہی دیتے ہیں ما جربناک الا صدقا، یہاں تک آپ کی اخلاق کی بات ہے تو ہم سب گواہ ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ کی زبان سے اس طویل عرصہ میں ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جب بھی آپ کی زبان سے کچھ نکلا وہ حق اور سچ پر مبنی تھا۔ مگر اب ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج میرا اور آپ کا اخلاق کس قدر گر چکا ہے کہ وہی زمانہ جاہلیت کی باتیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کبھی جانوروں کو پانی پلانے کے معاملہ میں، کبھی گھوڑے دڑاتے ہوئے آگے پیچھے رہ جانے کے معمولی سے معاملہ میں وہ طرح کلامی اس قدر زور پکڑ جاتی کہ سال ہر سال وہ لڑائی جاری و ساری رہتی، قبائل کے آپس میں کئی افراد اسی جھگڑے میں قتل کر دیے جاتے کہ میرے جانور سے پہلے اپنے جانور کو پانی کیوں پلایا، میرے گھوڑے سے آگے تم نے گھوڑا کیوں جو ہے وہ نکلا۔ تو اس معمولی بات پہ زمانہ جاہلیت میں سال ہر سال جنگیں تک ہوتی رہتی، مگر آج ہم اس پیغمبر کے نام لیوا کے جو جیسے اخلاق والے لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آئے کہ جن کا اخلاق اس قدر بگڑ چکا کہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے، اپنی ہی ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنی وراثت سے محض اس نقطے کی بنا پر جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں کہ یہ جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی، قبیلے کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو ایسے معاملات کہ جب معاشرہ میں بسنے والے لوگوں کا بزنس اور گزر اوقات ہی قافلوں کو لوٹنے پر منحصر تھا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے عالم میں اللہ نے مجھے اس بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے آپ کی تعلیمات پہ کتنا عمل کیا۔ آج ہمارا اخلاق تو زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہ تو ایک دوسرے دشمن سے ایسا معاملہ کرتے تھے، مگر ہم آپس میں مسلمان بھائی ہونے کا دعویٰ رکھنے والے، ایک امت، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن پہ ایمان رکھنے والے، کہ گاڑی پارکنگ پہ
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، جوس بیچنے والا جوس دوسرے مسلمان بھائی کو پیش کرتا ہے اس کے مطالبے پر، اس بحث پہ کہ یہ ٹھنڈا ہے یا زیادہ خواہش کے مطابق ٹھنڈا نہیں ہے، اس بات پہ ہمارے معاشرے میں مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ آج ہم بچیوں کو زندہ درگور تو نہیں کرتے، بچی کی ولادت پہ ریئیکشن وہی ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا تھا، جیسے ہیلے بہانے سے وہ ان کا مال ہڑپ کر لیتے تھے، آج ہم بھی ماں بہن بیٹی کو وراثت کا حق جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کا حق ہے، وہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر ہم کیسے یہ ذہن میں بات لا سکتے ہیں کہ کل حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ سے میں جام نصیب ہوگا، آپ ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، ہم کیسے جہنم سے بچ جائیں گے، کیسے جنت میں داخلہ مل جائے گا، جبکہ ہمارا اخلاق اس سے اپنے بھی تنگ، بیگانے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، گلی محلے والے بھی تنگ، حتیٰ کہ دین کے علمبردار وہ بھی آج یہی سمجھ بیٹھے کہ شاید واز کر دینا، تقریر کر دینا یہی دعوت ہے، اسی سے اسلام پھیلتا ہے، اسی سے ہماری جنت پکی ہوتی ہے، عمل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت سے زیادہ آپ کا عمل دیکھ کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے سلف صالحین، ان کے واعظ اور ان کی تقریریں سننے سے زیادہ ان کا عمل دیکھ کر، ان کا اخلاق دیکھ کر لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر مسلم ایک مسلمان کے پاس چند منٹ گزارنے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یار یہ ایک عام مسلمان اس قدر اخلاق میں اچھا ہے، ان کے پیغمبر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری بد اخلاقی سے آج لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ وہ تمام اچھے اخلاق والی عادات آج غیر مسلموں میں تو موجود ہیں، مگر مسلمانوں میں خال خال نظر آتی ہیں، اور ہم سبھی اپنے آپ کو سچا عاشق رسول، محب رسول کا دعوے دار ہیں کہ ہم سے بڑھ کر پیغمبر سے کوئی محبت کرنے والے ہی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کا عالم یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک دیہاتی پینڈو جس کو ادب آداب کا، آپ کے مرتبے مقام کا کوئی لحاظ نہیں تھا، وہ ان پڑھ گنوار، وہ بے ادبی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھی ہوئی چادر کو زور سے کھینچ کر، اس قدر زور سے کھینچا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کی شدت کی بنا پر آپ کے گردن پہ نشان واضح ہو گئے، اور پھر زبان سے کہتا ہے یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو تیرے پاس اللہ کا مال ہے اس میں دینے کا آپ میرے لیے حکم دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی اس بے ادبی کے باوجود اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں اور اسے ذرا بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، اور صحابہ کو اسے صدقہ کرنے کا، اسے کچھ عطا کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں کہ غزوہ سے واپسی پر آپ ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی۔ ایک دیہاتی موقع کو غنیمت جان کے آپ کی تلوار اٹھا کے آپ کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے، میں یمنعک، کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ آپ جواب دیتے ہیں، اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ 3 مرتبہ وہ یہی سوال کرتا ہے، تینوں مرتبہ آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ میرا ہتھیار وہ بھی تو نے اٹھا لیا، میں بغیر ہتھیار کے تیرے پاس ننگی تلوار، مگر میرا اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ ہاتھ سے تلوار گرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہ کانپ رہا ہے، کیا میری خیر نہیں؟ اب میری زندگی ختم ہو جائے گی؟ مگر آپ کوئی سزا نہیں دیتے، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہی آپ کا طرز عمل ہی اس کے دار اسلام میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ ثمامہ بن اسال والا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ اپنا اور مسلمانوں کا اخلاق دکھلانے کے لیے ایسے افراد کو مسجد ہی میں رکھا کرتے تھے، اسے بھی ستون کے ساتھ باندھا، اور روزانہ حال احوال دریافت کرتے ہیں۔ وہ آگے سے گستاخانہ انداز میں جواب دیتا ہے کہ سب سے برا شہر تیرا، سب سے برا تو، سب سے بری جگہ یہ۔ آپ مسکرا کے ٹال دیتے ہیں، اگلے دن پھر سوال کرتے ہیں، اگلے دن پھر وہی جواب ملتا ہے، پھر اگلے دن سوال کرتے ہیں، پھر وہی جواب ملتا ہے۔ کوئی سزا نہیں، کوئی سختی نہیں، اسے چھوڑنے کا حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ اسی آپ کے عمدہ اخلاق کی بنا پہ وہ دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ دھوکے سے دعوت میں بلا کے ایک غیر مسلم یہودیہ عورت کھانے میں زہر ملا دیتی ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ لقمہ بول کے بتلا دیتا ہے۔ جرم ثابت ہونے کے باوجود بھی آپ اس عورت کو معاف کر دیتے ہیں، مگر اس کے کھانے کی وجہ سے جب صحابہ شہید ہو گئے پھر اس کو جو ہے وہ قصاص میں شہید کیا گیا، پھر سزا کے طور پہ اسے جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق جو ایسا تھا کہ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، ایک دیہاتی جو مسجد کے آداب سے واقف نہیں، وہ پیشاب کر دیتا ہے، آپ پانی منگا کے ڈول پانی کا اپنے دست مبارک سے وہاں گرا کے مسجد کی بابرکت جگہ کو پاک کرتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں ایسی چیزیں کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی۔ ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کا اپنا ایسا اخلاق کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور دوسری طرف آپ کا ہمیں بھی اچھا اخلاق بنانے کا حکم، احکامات، تائید، تصدیق اور واضح کر دینا کہ یاد رکھو ان خیارکم احسنکم اخلاقا، اچھے لباس والا، اچھے عہدے والا
مال و دولت والا، اچھی گاڑی بنگلے والا تم میں بہتر نہیں، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اکمل المومنین ایمانا، اگر مومنوں سے کامل ایمان والا ڈھونڈنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو کہ ہم میں سے کامل مومن کون ہے، احسنہم خلقا، اخلاق پہ غور کر لو، جو سب سے اچھا اخلاق والا اس کا ایمان بھی سب سے اچھا، وہ ایمان کے دعوے میں بھی کھڑا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ کامل مومن ہونے کی بین دلیل ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان حقیقت میں وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہتے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، جنت میں لے جانے کا سبب بننے والے اعمال کی نشاندہی کر دیجیے تاکہ ہم بھی وہ اعمال کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جو اعمال لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، ان میں سے ایک تقوی اللہ، اللہ کا ڈر ہے، وحسن الخلق، اور دوسرا اچھا اخلاق ہے۔ عمدہ اخلاق انسان کو دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں بھی، اور خود جنت میں نبی کریم علیہ السلام کا قرب بھی اس کو نصیب ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ انسان دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لینے سے، بغیر نیک اعمال کیے اللہ صرف اخلاق اچھا ہونے کی وجہ پر ایسے انسان کو نیکیاں کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المومن لا یدرک بحسن خلقہ، کہ مومن اپنی صرف عمدہ اخلاق کی بنا پر اس مرتبے، مقام اور اجر و ثواب کو پا لیتا ہے کہ درجۃ الصائم القائم، کہ جو اجر و ثواب سارا دن روزہ رکھنے والا پاتا ہے، رات کو قیام کرنے والا، تہجد پڑھنے والا انسان جتنا اجر پاتا ہے، جو اپنا اخلاق درست کر لیتا ہے، برے اخلاق سے اجتناب کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست اور عمدہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے دن کو روزہ رکھنے والے جتنا، رات کو قیام اللیل کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کو جنت کے بلند مقام پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لیتا ہے، جو برے اخلاق والی صفات ہیں، اعمال ہیں، ان سے مکمل اجتناب کرتا ہے، جو اخلاق اچھا بنا لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہ عمدہ مرتبہ اور مقام والی جگہ پہ اس کو محل کی، جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تو نے اخلاق اچھا بنا لیا، اب اللہ تمہیں جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے اہم ترین مقام پہ اللہ بہترین محل تجھے عطا کرے گا تیرے اچھے اخلاق کی بنا پر۔ تو میرے بھائیو، خود نبی کریم علیہ السلام کے اپنے اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنا اخلاق اچھا بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاکید کے لیے آپ نے ہمیں حکم بھی دیا، اچھے اخلاق کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور اپنی بعثت کا مقصد بھی یہی بتلایا کہ انما بعثت
لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ کہ اللہ نے میری ڈیوٹی جو مجھے دے کر دنیا میں نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد تمہاری اخلاق کی اصلاح ہے۔ آج ہم سوچتے تو یہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، آپ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر ملے گا، آپ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کبریٰ کی بنا پر، آپ کی سفارش کی بنا پر ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنے اخلاق پہ غور کریں تو ہمارا اخلاق تو ایسا ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، ان سے بھی بدتر اخلاق کے مالک آج ہم بنے ہوئے۔ تو یاد رکھیے، دیگر عبادات کا اجر و ثواب بھی یہ برا اخلاق ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ نے کئی بار مجھ سے سنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایسی عورت کا ذکر کیا گیا کہ جس کا صرف اخلاق اچھا ہے، بس فرائض پورے کرتی ہے، کہ صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا، ان فلانۃ تذکر قلۃ صیامہا و صلاتہا و صدقتہا غیر انہا لا توزی جیرانہا بلسانہا، کہ وہ لمبی چوڑی عبادات کی تو فہرست نہیں ہے، بس فرضی عبادات ہی پوری کرتی ہے، کوئی لمبے چوڑے صدقات خیرات بھی نہیں۔ ہاں کبھی کوئی پنیر ضرورت سے زائد کچھ چند ٹکڑے بچ جائیں وہ کسی ضرورت مند کو دے دیتی ہے، کوئی زیادہ سخاوت والا معاملہ بھی نہیں ہے، نہ نفلی نمازیں نہ نفلی صدقات و خیرات، بس فرائض پورے کرنے والی ہے، مگر اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ اس کی اچھے اخلاق کی وجہ سے گھر والے بھی، گلی محلے والے بھی بڑے متاثر ہیں، بڑے خوش ہیں، اس کی بڑی تعریف کرنے والی۔ قال ہی فی الجنہ، آپ نے فرمایا جس کی تم گواہی دیتے ہو نا، جس کا تذکرہ کرتی ہو کہ وہ ایسی ہے، صرف فرائض پورے کرتی ہے مگر اخلاق عمدہ ہے، جان لو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صحابی پھر دوسری عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان فلانۃ تذکر کثرت صلاتہا و صیامہا و صدقتہا، کہ ایک دوسری بڑی عبادات کرنے والی، فرضی نمازیں بھی، نوافل بھی، تہجد گزار، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، نفلی لمبے چوڑے ٹرسٹ خیرات صدقات سب کرتی ہے، فرضی عبادات کی طرف بے پناہ نفلی عبادات بھی کرتی ہے، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، مگر ہے بد زبان، نیکیاں تو بہت کرتی ہے، نیک اعمال تو فرائض کی طرح نوافل بھی پڑے ہیں، مگر بد زبان برے اخلاق کی مالک، جس کی وجہ سے اپنے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، گلی محلے والے بھی تنگ۔ قال ہی فی النار، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرض پڑھتی ہے، نفل کا بھی اہتمام کرتی ہے، بڑے لمبے چوڑے صدقات خیرات بھی کرتی ہے، اگر بد اخلاق ہے، برے اخلاق کی مالک ہے تو انجام بھی سن لو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو آج ہم دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں مگر پھر بھی جہنم سے بچنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، مگر یہ ساری محنت اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں برے اخلاق کی بنا پر، کہ ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے ایک دنیاوی جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ برے اخلاق والا کاروبار تباہ کر بیٹھتا ہے، دنیا کے جس معاملے میں بھی، جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ دنیا بھی نہیں کما سکتا برے اخلاق کی بنا پر، اور
یہ دینی اعتبار سے دیکھے جو فرضی عبادات بھی کرتا ہے ان کے اجر سے بھی اس کا جو برا اخلاق اسے محروم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے اور آپ کے سنت کا تقاضا ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کا اخلاق اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، کہ غیر بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہم نے نہیں دیکھا، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اچھے اخلاق اپنانے کا، اور اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں کہ نمازیں پڑھنے جتنا، تہجد جتنا، روزے جتنا اللہ تمہیں اجر دیں گے اگر تم نے اپنا اخلاق اچھا بنا لیا۔ جنت کی ضمانت بھی دی کہ عمدہ ترین جگہ پہ عمدہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں، تم اپنا اخلاق اچھا بنا لو۔ پھر بھی ہم عبادات تو کریں مگر اخلاق پہ توجہ نہ دیں تو ہم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری محنت بھی ضائع نہ ہو، ہماری یہ پڑھی ہوئی نمازیں، ہمارے یہ صدقات، یہ مال خرچ کیا ہوا ہمیں جہنم سے بچا لے، تو عبادات کی طرح ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھنی اہم ہے، اسی طرح اچھا اخلاق ہونا بھی بڑا اہم ہے، ورنہ نماز کا اجر ضائع ہے، زکوٰۃ کا اجر ضائع ہے، صدقہ خیرات کا اجر ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کی طرح دیگر معاملات میں بھی کتاب و سنت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا